علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار علی اللہ مدد فرما۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی اچھا، عجیب و غریب، حکمتی اور سوچنے والا سوال آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کی موت کس طرح، کب، کہاں لکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ ہماری موت کا تعلق، یعنی کہ ہماری موت ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے اعمال پر، یعنی کہ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو اچھی موت ہوگی، یعنی کہ آسان موت ہوگی، اور برے اعمال کیے تو تکلیف دہ موت ہوگی۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے یا اس سوال کو اچھی طرح سے جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ کبھی کبھار ہم کسی کی موت کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نیند میں گزر گیا، ہمارے دل میں فوراً سے یہ بات آتی ہے کہ وہ آسان موت مرا تو ضرور وہ مومن شخص ہوگا۔ پھر دوسرے دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ کینسر کے اندر، ہارٹ اٹیک کے اندر، یا کسی ایسی بیماری کے بعد ایکسیڈنٹ کے اندر گولی لگ گئی، ایسی موت مرا۔ فوراً سے ہمارے دل میں خیال آتا ہے ضرور وہ بہت گنہگار ہوگا، تبھی اتنی بری موت مرا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچنا ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سوچنا ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ جبکہ آج تک ہم نے یہی سنا تھا کہ اچھی موت مرا تو مومن شخص ہوگا، کہ اس کے اعمال اچھے ہو گئے تو آخر میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کتنا اچھا موت گزرا۔ اور اگر بری موت گزرتا ہے، بہت تکلیف میں آنے کے بعد گزر جاتا ہے، ضرور بہت گنہگار ہوگا، اس لیے وہ ایسی موت مرا۔ یہ سوچنا آپ کے لیے وارننگ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا، ہم خدا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ برا آدمی تھا، ہم نے اس کو جج کیا۔ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے ہیں، اور اس بات میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے، اس بات میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے۔ اچھے آدمی بھی تکلیف کی موت گزرتے ہیں، اچھے آدمی اچھی موت بھی گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لیں ایک مثال، کیا ہمارے امام قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے؟ تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گنہگار تھے اس لیے وہ بے وقت کی موت مرے؟ نہیں کہتے نا۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کافروں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بستر کے اندر مر جاتے ہیں؟ تو پھر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام بھی بیماری اور تکلیف سے گزرتے ہیں؟ جس طرح اگزامپل کے اندر ہمارے آقا سلطان محمد شاہ، ہماری جانوں سے فدا ہو، ساری زندگی ہی آنکھوں کی بیماری میں رہے ہیں، اور تقریباً 53-54 کے بعد تو 2-3 سال بیماری میں گزارے انہوں نے۔ تو کیا ہم نعوذ باللہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے تھے؟ نہیں۔ اگر یہ بات درست ہو گئی تو اب آئیں ہم ایک کلیے کی طرف، کہ جو شخص بیماری میں خدا کو یاد کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے گزرتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص بیماری میں 2 شرطیں تھی، خدا کو یاد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو وہ شہید میں گنا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اچھی موت گزرتا ہے لیکن خدا کو کبھی بھی یاد نہیں کرتا ہے اور کبھی بھی صبر نہیں کرتا ہے، تو وہ شہید میں نہیں گنا جاتا ہے۔ یہ ساری مثالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ موت کا تعلق اس کے وقت سے تھا
اور جب وقت آ گیا تو وہ گزر گیا. اب وہ کیسے گزرے گا، کہاں گزرے گا، کس طرح سے گزرے گا، وہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ وہ شخص جو خودکشی کر لیتا ہے تو خدا نے ہو سکتا ہے اس کا وقت کہیں اور پہ لکھا ہوگا، اس نے بہت جلدی اپنی مرضی سے گزر گیا. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہ خودکشی کرنے والا ہے، اسی طرح سے اس کی موت لکھی ہو اس کے خود کے ہاتھوں سے؟ کیا یہ خدا کے لیے ممکن نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ایون سوسائڈ بھی خدا کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. کبھی کبھار لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں سوسائڈ کرنے کا لیکن مرتے نہیں ہیں کیونکہ اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور کوئی شخص ہے صرف پھسل جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو موت کہاں اور کب اور کس طرح، یہ سب کا سب پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. اب یہاں پر جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف خدا جانتا تھا بلکہ اس مومن شخص نے خدا سے معاہدہ کیا ہوا تھا پہلے سے ہی کہ میں اس طرح سے یہاں پر اور اس وقت مروں گا، جو ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے، ہم بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن ڈیسائیڈڈ پہلے سے ہوتا ہے. کیونکہ خداوند تعالیٰ کو اگزامپلس رکھنی ہوتی ہے دنیا کے اندر کہ کچھ لوگ اس طرح سے مریں گے، کچھ لوگ اس طرح سے مریں گے اور کچھ لوگ اس طرح سے مریں گے. یعنی کہ کچھ نیچرل ڈیتھ میں ہو گئے، کچھ ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں ہو گئے اور کچھ سوسائڈل ڈیتھ میں ہو گئے. یہ اگزامپل ہمارے پاس ہونی ہی چاہیے. اگر صرف ایک ہی قسم کی موت ہوتی تو پھر دوسرے ایک دوسرے سے عبرت کس طرح حاصل کرتے. آپ سوچیں کہ ایک مومنہ عورت آپ کے گارڈن والی ہی، اسی جگہ میں رہنے والی، اگر آپ کو نام بتاؤں گا تو آپ اس کو پہچانیں گے بھی، پلیٹینم میں رہنے والی ڈاکٹر زرینہ، جس کی اس گلی کے اندر، یعنی کہ یہ آپ کا جو کیا یہ ہاں میتر والی گلی میں کارنر میں اس کا کلینک تھا. اگر آپ ویسٹ میں جو بھی رہنے والے سب اس کو جانتے ہو گئے. آج سے کافی عرصے قبل وہ گزر گئی، بہت عرصہ ہو گیا اس. ڈاکٹر تھی، اس کو کینسر ہو گیا تھا. وہ عورت اتنی مومنہ عورت تھی، یعنی کہ اتنی عبادت کرنے والی تھی اور اتنی صبر کرنے والی تھی کہ جب وہ ہاسپٹل میں تھی اور آپ اس کے پاس جائیں کہ آپ تکلیف میں آپ ٹھیک ہے تو کہتی مجھ پر تو امام نے مہربانی ہی کر دی ہے کہ اس تکلیف کے بدلے میں مجھے نہ صرف میرے سارے گناہ معاف کر دیے بلکہ میرے درجات کو روز بر روز بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اب جب بھی اس کے پاس جائیں گے نا یہی کہتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ عورت اتنی تکلیف میں ہے جس کو مورفین دیتے ہیں تب جا کر وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو جا کے پوچھیں اس کا یہی جواب ہوتا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں ایسے مومنوں کو کہ جو فزیکل پین کے اندر سے گزرتے ہیں، بہت زیادہ تکالیف کے اندر سے گزرتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر شکر اور امام کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ایک بھی کمپلینٹ نہیں کرتے. اور یہ وہ مومن ہیں کہ جو شہید کہلاتے ہیں مرنے کے بعد. کیوں؟ کہ انہوں نے حقیقی معنوں میں خداوند تعالیٰ کی اطاعت کی. اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی کو بم باندھ کے اڑا دیتا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، کیا وہ شہید ہے؟ نہیں، وہ تو انسانیت کے خلاف ہے، وہ شہید نہیں ہو سکتا ہے. امام کی نظر میں اور خدا کی نظر میں شہید وہ ہے جو امام کے راستے پہ چلتا ہوا گزر جائے، وہ شہید کہلاتا ہے. مومنین حقیقی معنوں میں شہید ہوتے ہیں، چاہے وہ آرام کی موت پر ہے، چاہے وہ تکلیف کی موت پر ہے، چاہے وہ بے وقت بے موت مارا جائے، یعنی کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جائے ان کا. یہ سب مومنین ہوتے ہیں اور سب شہید کہلاتے ہیں اور وہ خدا کے یہاں
فوراً سے وداؤٹ اینی حساب کتاب یہ جو دائرہ ہے نا وہ یوں کراس کرتے ہیں، وہ یوں کراس کرتے ہیں، سارے گناہ ان کے دنیا کے معاف ہو جاتے ہیں فوراً سے، اور وہ ایک دم پاک ہو کر حقیقی زندہ بہشت میں یعنی کہ امام کے اندر واصل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو جج نہیں کریں گے، چاہے وہ اچھی موت گزرے چاہے وہ بری موت گزرے، آپ اس کے حق میں صرف دعا مانگیں گے۔ اچھا یہ بھی بولتے ہیں نا کہ اس کا اچھا، تو یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کیا موت کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے جس کی ہمیں خواہش بھی ہے اور جس کے لیے امام کا فرمان بھی ہے، اور ہم سب اس بات سے ڈرتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہوگا 100%، 99% نہیں، کہ امام مہربان ہے اپنے مومنوں پر، امام کی نظر ہے رحمت کی ہم پر یعنی کہ اسماعیلیوں پر، ہم امام کی روحانی اولاد ہیں۔ اگر ہم اس بات کو یقینی طور پر مانتے ہیں 100%، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا کیا یہ ممکن ہے کہ امام اپنی خود کی اولاد کو دوزخ میں ڈالے، یا امام اپنی خود کی اولاد سے ایسے سوالات کرے کہ جس کے جوابات ہمارے پاس نہ ہو، یا امام ہم کو اپنے بچوں کی طرح پیار سے اپنے گلے لگاتے ہوئے کہیں گا کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھار مسٹیک ہو جاتی ہے، آپ فکر مت کرو، آ جاؤ میرے سائے میں، میرے گھر میں، میری زندہ جنت میں، تمہیں آج کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں دنیا میں بھی تمہارا دوست تھا اور آج بھی میں تمہارا دوست ہوں، اور یہ وہ گارنٹی ہے کہ آپ کو کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ شرط کیا رہ گئی؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ امام مہربان ہے، امام رحم کرنے والا ہے، امام ہمارا روحانی باپ ہے، شرط صرف یہ رہ گئی، اور 100% یہ یقین ہے، تو پھر امام آپ کے لیے بازو کھول کر، دروازے کھول کر آپ کو اپنی جنت میں بلا لے گا، آپ کو اپنی زندہ جنت میں شامل کر لیں گا، آپ کو اصل میں واصل کر لیں گا۔ اس سوال کے اندر ایک اور سوال ہونا چاہیے تھا، تو میں اس کے اندر اس سوال کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ کیا ہمیں وہاں پر جا کر کسی چیز کے لیے پشیمانی ہوگی؟ کیا ہمیں وہاں پر جا کر ایون کہ امام نے ہم کو اپنے اندر سموٹ لیا ہے، پھر بھی کیا ہمیں کسی چیز کے لیے پشیمانی ہوگی؟ یہ سوال میں آپ کے سوال کے اندر ایڈ کرتا ہوں۔ ہاں ہوگی، لیکن سزا کے طور پر نہیں، سزا کے طور پر نہیں، آپ کے درجات کی بلندی کے طور پر۔ وہاں پر دو طریقے سے ہمارے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، دو طریقے سے۔ ایک، جب جب امام کا دیدار ہوگا ہماری درجات کی بلندی ہوگی، اور جب جب پشیمانی ہوگی، خالی آپ سوچیں گے نا کہ یا اللہ میں کاش یہ کر لیا ہوتا تو آپ کے درجات کی بلندی ہو جائیں گی، آپ نے دیکھا دونوں میں ہی آپ کا فائدہ ہے۔ دوبارہ سنیں، وہاں پر جب جب امام کا دیدار ہوگا تب تک آپ کے درجات کی بلندی ہوگی، اور جب جب آپ کسی بات پہ پشیمان ہوگے
کہ کاش میں نے دنیا میں یہ کر لیا ہوتا، اب کے درجات کی بلندی ہوگی. اب آپ کو کیا ہے، یوں ہو گئے تو بھی درجات کی بلندی، یوں جائیں گے تو بھی درجات کی بلندی، یعنی کہ درجات کی بلندی بلندی اور بلندی. کیونکہ ہم اس جنت میں ہو گئے جس کا نام جنت فردوس ہے. میں جنت کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں، جنت فردوس ہے. اور جنت فردوس اس جنت کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. اگر آپ چاہیں گے کہ ہم دنیا میں تو واپس آئیں تو بھی وہ خواہش پوری ہوگی. آپ چاہیں گے کہ ہم امام کے دیدار میں رہیں تو بھی پورا ہوگا. آپ چاہیں گے کہ آپ کو وہ روحانی مووی دکھائی جائے کہ جس کی آپ کو خواہش ہے وہ بھی پوری ہوگی. آپ کہیں گے مجھے میرے دادا دادا پردادا آدم تک مجھے پتا چلا کہ کون سے میرے دادا تھے، اس سے بھی ملاقات کروائی جائیں گی. اور اگر آپ کہیں گے کہ میرے پوتے 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 کون ہوئے، تو وہ بھی دکھایا جائے گا آپ کو. یعنی کہ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، کیونکہ ہم انشاءاللہ امام زمان کی اولاد ہے، ہم علی زمان کی اولاد ہے. ہماری ہر خواہش جس طرح سے شہزادے کی اور شہزادی کی خواہش پوری کی جاتی ہے، اس طرح وہ بادشاہ ہماری خواہش پوری کریں گے. آپ اس کی بالکل فکر مت کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم امام زمان کی اولاد ہیں، یہ گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم یہاں تک سمجھ گئے. ہم یقین ایمان مضبوط رکھیں امام کی رحمت پر، اور یقین کریں کہ ہم امام کی روحانی اولاد ہے. یہاں فرق نہیں آنا چاہیے بس، یعنی کہ ایمان کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ دل میں سوال آئے کہ میرا بھائی بہن، میرے فیملی میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے یہ دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ امام پر یقین اور اس بات کا یقین کہ ہم امام کی روحانی اولاد ہیں. اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں آپ فکر مت کریں. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی سفارش کریں گے. کیوں؟ کہ آپ اس شہنشاہ کی اولاد ہیں. اگر بادشاہ کا کوئی بیٹا، یعنی کہ آج اگر پرنس رحیم مولا سے درخواست کرے کہ ہماری یہ نیوین بہن ہے، ہماری یہ نسیمہ بہن ہے، یہ میرے جاننے والی ہے، مولا آپ ان کو اپنے اندر لے لیں، تو مولا کیا بولیں گے؟ یو وانٹ می ٹو ڈو دس؟ آپ میرے شہزادے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ بولیں گے ہاں جی والد صاحب میں چاہتا ہوں. لے آؤ. یہاں کون سی کمی ہے؟ کون سی جگہ کی کمی ہے؟ یہاں پر کون سی رحمت کی کمی ہے؟ کون سے نور کی کمی ہے؟ لے آؤ بیٹا. کون ہے یہ دونوں؟ بولیں گے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اچھا لے آؤ، لے آؤ، کوئی بات نہیں ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ویلکم ویلکم. سب کو لے لیں گے. آپ سفارش کرنا نہ بھولیں. آپ بھی علی زمان کی اولاد ہیں، سفارش کرنا نہ بھولیں. کل ہم کسی مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات ہوئی کہ سفارش کس حد تک کام آ سکتی ہے، کس حد تک. اگر آپ اس طرح سوچیں کہ ہمارے وہ بھائی بہن یا ہمارے جماعت کے اندر وہ لوگ یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے وہ لوگ کہ جو اسماعیلی بھی نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے جس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، یا ہماری جماعت میں وہ لوگ جو ہم کو تکلیف دیتے ہیں کسی وجہ سے، یا ہمارے فیملی میں سے وہ لوگ جو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے کنبے کے اندر ہیں، لیکن کسی وجہ سے بھی وہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ ہو، لیکن آپ کی نظر میں تھوڑے کمزور ہیں. آپ ایک کام کریں، ایک کام کریں، آپ اس کی سفارش کریں. نمبر 1 سفارش کریں. اور جو سوال یسٹرڈے کو پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا کوئی شخص اپنی ساری عبادت، ساری نیکیاں کسی کو دے سکتا ہے؟ اور اگر دے سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر پہلے دنیا کی مثال اور پھر آخرت کی مثال.
دنیا کی مثال جو ہے میرے بڑے بھائی نے دی تھی، میں انہیں سے درخواست کروں گا کہ وہ دے آپ کو. میں نے دوسری طرف کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. سپوز کریں کہ ہم میں سے یہاں پر نصیبہ کو اٹھائیں ہم، یا یہ چھوٹی بچی آپ کا کیا نام ہے، نورین کو اٹھائیں ہم، کہ وہ سب سے زیادہ ہم میں پاک ہیں، عبادت گزار ہے، عالم ہے، امام کو بہت اچھا لگتی ہے، وہ نورین بہت اچھی لگتی ہے امام کو. اور وہ کہے یا ہم وہ دیکھتی ہے کہ مجھے اپنی آخرت کی بہت فکر ہے کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں اور مجھ سے عبادت نہیں ہوتی ہے، اور وہ مجھے دیکھے کہیں کہ انکل آپ ایسا کریں کہ میری جتنی بھی عبادت ہے نا، اور میرے جتنے بھی ثواب ہیں نا، میری جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، وہ سب آپ کی ہو گیا. آپ ہو گئے پیسے والے روحانی طور پر، اور میں ہو گئی کنگال غریب روحانی طور پر. اب آپ سوچیں کہ میں تو گیا سیدھا اوپر، اس بچی کا کیا ہوگا پھر، کیونکہ وہ تو آ گئی زیرو پر، اس کا بینک بیلنس ہو گیا زیرو. اس کا کیا ہوگا؟ اس کو دنیا کی مثال میں ہم پہلے سمجھتے ہیں. تو ہم میرے بڑے بھائی نے بہت اچھی مثال دی، اس کے الفاظوں کو میں ریپلیس نہیں کر سکتا ہوں، اسی سے درخواست کر لیتے ہیں. یعنی مدد ایک مہربان باپ جو ہے وہ سوچتا ہے میرے اتنے سارے بچے ہیں، میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں. باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا بچوں سب آ جاؤ، میں نے اپنی لائف میں جو بھی کرنا تھا میں نے کر لیا، ابھی میرے یہ سارے پیسے کبھی پتہ نہیں میں چلا جاؤں گا، کچھ بھی ہوگا. تو سارے پیسے وہ بچوں کو بانٹ دیتا ہے. ابھی کیا ہو گیا، وہ زیرو پہ آ گیا. اگر اس کے بچے ان سے اتنا پیار کرتے ہیں تبھی وہ کیا کریں گے. ہر ایک بچہ وہ باپ کے پاس آ کے بولے گا بابا آپ ہمارے پاس آئیں، بابا آپ ہمارے پاس آئیں. ابھی وہ کتنا رچ ہو گیا ہے جو آج زیرو پہ ہے، لیکن سارے بچے اس کو چاہنے لگتے ہیں، چاہتے تھے اور بھی چاہتے ہیں کہ بابا نے دیکھو ہمارے لیے سارا چھاڑ کے ہم کو دے دیا. یہ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو یقیناً اچھے خاندان کے، اچھے گھر کے بچے ہیں. تو یہ بابا جو زیرو ہو گیا تھا آج کتنا رچ ہو گیا کہ ہر ایک بچہ چاہتا ہے کہ بابا میرے پاس آ رہے، میرے پاس رہے، میں اس کی خدمت کروں. تو اس کی جو ہے دنیا کے اندر ہی وہ جنت بن جاتی ہے. اور روحانیت کا بھی میں نے ایک دیا تھا، ایک مثال دی تھی اچھا، کہ وہ شخص، وہ صوفی، وہ ماسٹر، وہ عبادت گزار شخص جب اپنا سارا علم کسی کو دے دیتا ہے، ہر چیز سب کو بانٹ دیتا ہے، تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ زیرو نہیں ہوتا ہے. کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک استاد کا علم اتنے سارے لوگوں کے اندر بٹ جائے اور استاد ہر کسی میں زندہ ہو جائے تا قیامت. تو میرے لیے یہ بہت اچھی مثال تھی اور میں نے یہ بتائی. بہت نوازش. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی مثال سے وہ والد جو ایک پیسے والا تھا آج وہ 6 بچوں کے اندر پیسے والا ہو گیا. ایک استاد، ایک ڈاکٹر، ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا پروفیسر، جب اپنے 30-35 اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے اور گریجویشن کا دن آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ان سب کے لیے ایک سند ہوتی ہے، ڈپلوما ہوتا ہے. اور آج ایک پی ایچ ڈی تھا اور 32 اسٹوڈنٹ تھے، لیکن 32 منٹ کے بعد 33 پی ایچ ڈی ہیں، 33 ڈاکٹر ہیں. تو وہ بھی اپنی جگہ ڈاکٹر رہ گیا، حالانکہ اس نے اپنا سارا علم اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا تھا، لیکن اس نے اپنی جیسی 32 کاپیاں اور بنا لی. اب 32 ایک کی جگہ پر 33 ڈاکٹر بن گیا، 33 ڈاکٹر بن گیا. اب آپ آ جائیں نورین کی طرف واپس، کہ جب ایسا کوئی مومن شخص ہوتا ہے، ایسا کوئی عالم ہوتا ہے، ایسا کوئی عارف ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ اپنی ساری عبادت اور اپنا سارا علم اور اپنی بنائی ہوئی جنت جب وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہوئے دیتا ہے؟
کہتا ہے لو آج تم ہو گئے پیسے والے اور میں ہو گیا فقیر، میں ہو گیا غریب، میں ہو گیا کنگال، اور تم ہو گئے پیسے والے۔ چونکہ امام اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بولتا ہے یار یہ شخص کتنا عجیب و غریب ہے، یعنی کہ یہ تو وہ کام کیا جو امام کرتے ہیں، کہ امام کسی کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں، امام کسی کو اس معرفت تک پہنچاتے ہیں جس کو ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اس بندے نے وہ کام کیا جو میں کرتا ہوں، تو یہ تو میری ایٹریبیوشن پہ ہے، اس کی رحمت اور اس کی مہربانی دیکھو۔ تو مولا کیا بولتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کے بدلے میں ڈبل دے دیا۔ ایک موسیٰ کے زمانے کا قصہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص کو پتا چلا کہ آج وہ مرنے والا ہے۔ اس نے موسیٰ کو پوچھا کہ میں کیا کروں، آخری دن ہے میرا، آج مرنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم ایک اچھا کام کر کے مر جاؤ۔ اس نے کہا کہ میری قسمت میں جو، اس کو کھانا وانا نہیں ملتا تھا، بہت بیچارہ غریب تھا، میری قسمت میں جو روزی ہے وہ مجھے اتنی مشکل سے ملتی ہے کہ یعنی کہ ایک مہینے کی روزی، ایک دن کی روزی مجھے ایک مہینے میں تھوڑی کر کے ملتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے آج ہی ساری روزی مل جائے۔ تو خداوند تعالیٰ اس کو پوری زندگی کی روزی اس دن دے دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے آج میں کھاؤں گا اور مر جاؤں گا، لیکن اسی وقت کوئی غریب نکلتا ہے ادھر سے، تو وہ اس دن کا ایک کھانا اس کو دے دیتا ہے، جو ایک ہی کھانا آخری تھا اس کا، اس کو دے دیتا ہے۔ تو خدا اس کو ڈبل کر کے دے دیتا ہے، پھر وہ کسی کو دیتا ہے، خدا اس کو ڈبل کر کے دے دیتا ہے۔ دیکھیں خدا کسی کا بوجھ نہیں رکھتا ہے۔ تو جب نورین نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا، وہ زیرو نہیں ہوگی، وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس نے وہ کام دوبارہ کیا تو وہ دوبارہ ڈبل ہوگی، کرتے کرتے ہو سکتا ہے وہ اننت کروڑی بن جائے، اننت کروڑی، اتنے سولز کو تار جائے، اتنی سولز کو تار جائے کہ کوئی حساب کتاب نہ ہو اس کے پاس، کیونکہ ہر روز کے بعد ڈبل ہوگا۔ ہر روز وہ یہی کہیں گی کہ میری ساری عبادت، میرا سارا علم آپ کا ہوا، تو واپس ڈبل ہو جائے گا۔ پھر 2 کو کہیں گی، پھر 4 کو کہیں گی، پھر 8 کو کہیں گی، اس کے پاس کمی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ امام کہیں گا کہ اس کو دیکھو، ایسے کام کرنے والے بنیں گے اگر ہم، تو امام ہم کو پیچھے نہیں چھوڑیں گا۔ اور آپ سفارش کرنا نہ بھولیں، آپ اپنی محنت کسی کو دینا سیکھیں۔ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں تو صرف ایک کا ایک ہے، آپ اگر کسی کو دیتے ہیں تو 1 کے 2 ہیں۔ اور مولا نے کیا فرمایا ہے، آپ مجھے 1 دیں گے تو میں آپ کو 1.25 لاکھ دوں گا۔ لیکن ہمارا ایسا دل بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا 1 کا 2 کرنا چاہتے ہیں یا 1 کا 1 رکھنا ہے، یا 1 کا 1.25 لاکھ کرنا چاہتے ہیں یا 1 کا 1 رکھنا ہے، وہ ہمارا پر ہے۔ سب اپنے اپنے دل کے اندر سوچیں کہ ہم کو 1 کا 1.25 لاکھ کرنا ہے۔ ریسنٹلی کہیں کسی نے ریفرنس دیا، ہاں میموار سے ریفرنس دیا، کسی نے، اور کرسچینٹی کے اندر یا بائبل کے اندر یہ ہے کہ جو شخص پیسے والا مر جاتا ہے، یعنی کہ پیسے دبا کر اور مر جاتا ہے، وہ ذلالت کی موت گزرتا ہے، وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ تو صدام بادشاہ نے کہا کہ اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ کریں، آپ اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ کریں، یہ میمورز میں لکھا ہوا ہے صدام بادشاہ کی، اور وہ یہ ہے کہ جو پیسے والا آدمی اپنے پیسے پر بیٹھ کر، آپ غور سے سنیں، پیسے والا آدمی اپنے پیسے پر بیٹھ کر زندگی گزارتا ہے، وہ ضلالت کی زندگی گزارتا ہے۔ آف کورس وہ ذلیل تو مرے گا ہی، لیکن وہ زندگی کے اندر بھی ذلیل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ کھانے کے لیے اور لوگ غربت کی موت مر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے ہمارے اماموں کی تعلیم، کہ اگر آپ پیسے والے ہیں تو دان کریں،
اگر آپ عبادت میں پیسے والے ہیں، عبادت کا دان کریں، دیں کسی کو اپنی عبادت۔ آپ جب جماعت میں جا کے عبادت کرتے ہیں، آپ یہ بولیں یا مولا آج اگر میری عبادت میں مجھے 1 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے تو پلیز پوری جماعت میں بانٹ دینا، میرے جو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک منٹ اور آپ اپنی انٹلیکچوئل عقل، علم کا دان کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک آنے کا حقیقی علم ہے، برائے مہربانی آپ کے پاس جو انفارمیشن والی ای میلز اور انفارمیشن والی چیزیں آتی ہیں آپ کے واٹس ایپ پر، وہ ایک دوسرے کو نہ بھیجیں اور اب کسی کا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی علم کی بات آتی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی علم کی بات ہے، اس میں بھی بہت ساری بیکار چیزیں آ جاتی ہے، خیال کریں اور اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کی نظر میں کوئی اچھا انسان ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ حقیقی علم یہاں سے دستیاب ہے۔ آپ کے پاس کوئی اچھا انسان ہے، آپ اس کے ساتھ ایک اچھی کتاب شیئر کریں، دل چھوٹا نہ کریں، شیئر کرنا سیکھیں، تینوں لیول پر، جسمانی لیول پر، روحانی لیول پر اور عقلانی لیول پر، تو جا کر انشاءاللہ آپ کے علم میں، آپ کی روحانیت میں اور آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی۔ تو یہاں پر ہمارے یہ سوالات ختم ہوتے ہیں اور یہ ٹاپک ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی علی اللہ ہم پر بہت مہربان ہے اور مولا کی رحمت کی نظر ہم پر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔